ہے، اس کو خدا نے چن لیا، یہ خدا کا چنا ہوا خادم ہے، وہ خدا کا چنا ہوا نبی ہے، یہ خدا کا چنا ہوا پیغمبر ہے، یہ خدا کا چنا ہوا رسول ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن کبھی ہم نے اس چیز پہ غور کیا کہ کون ابلیس کا چنا ہوا ہے، اس کو ابلیس نے چن لیا۔ ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی ایک ہو، خدا نہ کرے، ہو سکتا ہے ہمارے علاقے میں کوئی ہو سکتا ہے ہمارے شہر میں کوئی ہو سکتا ہے ہمارے ملک میں کوئی ہو سکتا ہے ملک سے باہر کوئی ہو، مگر یہ بات یاد رکھیں کہ جس طرح خدا اپنے لیے لوگوں کو چنتا ہے، اسی طرح خدا کو کاپی کرتے ہوئے ابلیس بھی اپنے لیے لوگوں کو چنتا ہے۔ Can you please listen؟ ہم سب سن رہے ہیں نا؟ جس طرح خدا اپنے لیے لوگوں کو چنتا ہے اپنا جلال ظاہر کرنے کے لیے، اپنی بادشاہی قائم کرنے کے لیے، اپنے نام کو جلال دینے کے لیے، اپنے نام کو سر بلند کرنے کے لیے، اپنے نام کو لوگوں کے منہ سے منانے کے لیے، اسی طرح سملرلی ابلیس بھی اپنے لیے لوگوں کو چنتا ہے۔ اور آج ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ابلیس اپنے لیے لوگوں کو چنتا ہے۔ پہلے دیکھیں گے کہ خدا کیسے چنتا ہے۔ کرنتھیوں کا پہلا خط نکالیے اور پہلے باب کی 28ویں آیت کو بغور پڑھیں گے۔ Thank you Jesus۔ بڑی غور کرنے کی بات ہے، اور اگر آج ہم نے اس میسج کو درست طریقے کے ساتھ ریسیو کر لیا، یقین کریں ہم آگے سے زیادہ ذہین ہو جائیں گے اسپرچل انفلوئنس میں۔ روحانی طور پہ ہم زیادہ تر جو ہے وہ احمد رہتے ہیں، سوری فار دا ورڈ، ہم تھوڑا لیک میں رہتے ہیں، لیک آف نالج میں رہتے ہیں اسپرچولی۔ فزیکلی ہم بہت زیادہ پڑھتے ہیں، فزیکلی ہم بہت زیادہ ہوشیار چلاک ہوتے ہیں، ہمارے اندر کافی زیادہ یہ چیز پائی جاتی ہے۔ جی پڑھیے گا۔ اور خدا نے دنیا کے کمینوں اور حقیروں کو بلکہ بے وجودوں کو چن لیا، اور خدا نے دنیا کے کمینوں اور دنیا کے حقیروں اور دنیا کے بے وجودوں کو چن لیا کہ وجودوں کو نیز کرے۔ کن کو چنا؟ یہ آپ بھی میرا ساتھ ہے، جی باجی ذرا بولے، ہم آپ کو فالو کریں گے۔ اور خدا نے دنیا کے میرے ساتھ کمینوں اور حقیروں کو بلکہ بے وجودوں کو چن لیا۔ آمین۔ خدا نے دنیا کے کمینوں کو، حقیروں کو، بے وجودوں کو، ابھی تینوں کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تین چیزیں ہیں دنیا کے کمینوں کو۔ عام طور پہ معاشرتی طور پہ یہ لفظ ہم کسی ایسے شخص کے لیے بولتے ہیں جس سے ہماری دشمنی ہو جائے، کیا خیال ہے اسے بھائی؟ یہ بہت شخص کمینہ ہے۔ تو کمینہ جو ہے یہ فارسی زبان سے ماخذ لفظ ہے، اور یہ عربی میں استعمال ہوتا ہے اور پھر اردو میں آ گیا۔ تو کمینے کا بیسیکلی جو مقصد ہے وہ ہے کم ذات والا، نیچی ذات والا، درجہ بندی میں بہت تھوڑا، کم، بہت نچلی ذات والا۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں سلمز ہیں، جھوپڑ پٹی والے ہیں، تو یہ فارسی میں جب لفظ استعمال کیا جاتا تھا تو ایسے لوگوں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا جو بہت زیادہ نیچی ذات والے ہوتے تھے۔ اس کا ایک ریلیونٹ لفظ بھی ہے کمی کمین، ایسے ہی ہے نا؟ تو کمی کمین کون ہوتے ہیں؟ میری طرح مجھے آپ کا ساتھ چاہیے۔ کمی کمین کون ہوتے ہیں؟ عام طور پہ چودھریوں کے پاس جو کام کرتے ہیں، ان کا گوبر وغیرہ اٹھاتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ان معنوں میں کمینہ شخص لفظ گالی کے طور پہ جس طرح ہمارے کلچر میں سمجھا جاتا ہے ایسا نہیں، بلکہ ترجمہ کرنے والے نے یہاں پہ کمینہ لکھا ہے۔ رسول کا کہنے کا مطلب یہ کہ خدا نے بڑے چھوٹے لوگوں کو چن لیا، خدا نے بڑے زیرو لیول کے لوگوں کو چن لیا، خدا نے حقیروں کو چن لیا، وہ جو کچھ نہیں تھے ان کو چن لیا، وہ جو اپنی ذات میں بڑے ذلیل اور رسوا سمجھے جاتے تھے، جن کو معاشرہ پھٹکارتا تھا، جن کو ریجیکٹ کرتا تھا، جن کو پیچھے پھینکتا تھا، جن کو گنا ہی نہیں جاتا تھا، اور جن کو صفائی ستھرائی والے سمجھا جاتا تھا، کمی کمین سمجھا جاتا تھا، خدا نے ان کو چن لیا۔ ان کے بے وجودوں کو، بے وجود جن کے وجود کو تصور ہی کوئی نہیں کیا جاتا ہے۔ خدا معاف کرے، معاذ اللہ سبحان معاذ اللہ۔ جس طرح یہ وکی بھائی بیٹھے اور میں سوچوں یار یہ بندہ بڑا زیرو لگا، میں دیکھوں کہ نہ اس کے پاس سے گزر جاؤں۔ عام طور پر مسیحیوں کے ساتھ آفیسز میں ان کے جاب کی جگہ پہ
سے دیکھا جاتا ہے، مگر رسول کہتا ہے خدا نے دنیا کے بے وجودوں کو چن لیا اور جو وجودوں کی حکمت کو پیش کرے، خدا نے حکیموں کو چن لیا تاکہ حکیموں کی حکمت کو پیش کرے، خدا نے دنیا کے کمینوں کو چن لیا، نیچی ذات والوں کو چن لیا۔ آپ کو پتا ہے ہماری جو براؤن کرسچینٹی ہے یہ کہاں سے بلانگ کرتی ہے؟ جو براؤن کرسچینٹی ہے ہندوستان اور پاکستان میں، برے صغیر میں، Do you know about that? ہم ریئلی یہاں پہ مغل تھے، یہاں پہ راٹھ تھے، یہاں پہ راجپوت تھے، یہاں پہ بھٹی تھے، اور بڑی بڑی ذاتیں تھیں، اور مجھے ہسٹوریکلی فیکٹس کے ثابت یہ کہنے میں کوئی گواہت نہیں ہوگی کہ ہمارے جو آبا تھے، جو اجداد تھے، وہ آج کو نیا نہیں یہ کام کرنے لگے۔ یہ بات یاد رکھیں، مدتوں سے ہمیں جب ہم مسیح نہیں بھی تھے یہ قوم بطور جو ہے یہ کام جو ہے یہ سونپا گیا تھا بطور نچلی ذات۔ اور میں آپ کو ایک خوشخبری کی بات بتانا چاہتا ہوں، جب برٹش یہاں پہ آتے ہیں، جب برطانیہ یہاں پر حکومت کرتا ہے، انہوں نے مغلوں کو مغلوب کر دیا، بادشاہوں کو پامال کر دیا، جب ان کی سلطنت آئی، جب ملک پاکستان سے لے کر ہندوستان کے دیگر علاقوں میں برطانیہ کے وہ جھنڈے لہرانے لگے جس کے اوپر ریڈ کلر کی کراس بنی ہوتی ہے، تب خدا کا فضل آپ کے اوپر، ہمارے آبا اجداد کے اوپر ہوا، ان کے پاس انجیل پہنچی اور انہوں نے انجیل کو ریسیو کر لیا۔ ہاللیلویا، دنیا کے حقیروں کو اور بے وجودوں کو چن لیا گیا۔ ہاللیلویا، خدا کا چننے کا سٹائل میں فرق ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ ہم نے یہ پڑھا رسول نے کتاب مقدس میں مدعا پیش کیا ہے اور دعویٰ یہ رکھا ہے کہ خدا نے دنیا کے کمینوں کو، حقیروں کو، بے وجودوں کو چن لیا تاکہ آگے بڑھیں، تاکہ کوئی بشر خدا کے سامنے فخر نہ کرے۔ اس سے پہلے والی جو بات پڑھے تھے پوری سٹارٹ سے پڑھتے ہیں۔ اور خدا نے دنیا کے کمینوں اور حقیروں کو بلکہ بے وجودوں کو چن لیا کہ موجودوں کو نیز کرے تاکہ کوئی بشر خدا کے سامنے فخر نہ کرے۔ آمین۔ اب ہمیں یہ واضح ہو گیا ہے کہ ہمیں خدا جب چنتا ہے تو اس کے پرسنلی معنی یہ ہوتے ہیں کہ ہمیں لوگوں نے ریجیکٹ کیا ہوتا ہے، دھتکارا ہوتا ہے، ہمیں لوگوں نے پھینکا ہوتا ہے، ہم لوگوں کی نظر میں بہت حقیر ہوتے ہیں، تو خدا کہتا ہے جس کو زمانہ حقیر سمجھتا ہے میں اس کو امیر سمجھتا ہوں۔ یا میرے بیٹے میرے پاس آ، یسوع مسیح نے کہا، کلمت اللہ نے کہا، اتھکے مانگے بوجھ کے دبے ہوئے لوگوں۔ اور لوکا کی انجیل کے چوتھے باب میں جب پڑھے نا تو خدا یسوع مسیح کیا فرماتے ہیں؟ اس نے مجھے مسا کیا ہے تاکہ امیروں کو خوشخبری سناؤں۔ میرے ساتھ ہے، غریبوں کو خوشخبری سناؤ، غریبوں کو خوشخبری سناؤ، کچلے ہوا کو آزاد کرو، مانو بے وجودوں کو آباد کرو۔ ہاللیلویا، قیدیوں کو رہائی دو۔ ہماری یہی کنڈیشن تھی اور خدا نے ہمیں چنا۔ اب ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ خدا کے چننے کا جو سٹائل ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو چنتا ہے جن کو دنیا نے چنے، جن کو دنیا پھینک دیتی ہے، ریجیکٹ کر دیتی ہے۔ الٹرنیٹ آف دا گاڈ، اس کے برعکس ابلیس کیسے چنتا ہے؟ وہ پتہ ہے ابلیس گریٹس کو چنتا ہے، ابلیس حسن والوں کو چنتا ہے، خوبصورتوں کو چنتا ہے، جن کا وجود مانا جاتا ہے ان کو چنتا ہے، بڑے بڑے سیاستدانوں کو چنتا ہے، بادشاہوں کو چنتا ہے، امیروں کو چنتا ہے، مشیروں کو چنتا ہے، وزیروں کو چنتا ہے، عوام کو چنتا ہے، بہت سے ایسے لوگوں کو چنتا ہے جو اقتدار میں ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں۔ اور عام طور پر وہ پادری بھی جو اقتدار سے آیا تھا نا وہ جتنا مرضی خدا کا چنیا ہوئے، بعض اوقات اس کو بھی ابلیس چن لیتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں۔ ایسے خادم اٹھے جو جوش سے اٹھے، جنہوں نے خدا کی خدمت بڑے زور و شور سے کی ہے، لیکن وقت وہ آیا ہے کہ جب وہ امیر ہو گئے ہیں تو اس کو جو ہے وہ ابلیس نے چن لیا۔ یہ بات یاد رکھیں۔ اور میں دعوے کے ساتھ بات کروں گا، میں مدلل باتیں کروں گا، میرے پاس ان کا استدلال موجود ہے۔ ہسٹری کی کتاب نکالیں 28واں باب۔ خدا اسیروں کو چنتا ہے،
حقیروں کو آگے حقیقوں کی حکمت کو نیست کریں تاکہ موجودوں کو حیران کریں. اور ابلیس اس کے آخر میں کیسے لوگوں کو چنتا ہے ذرا ہم دیکھیں گے. 28ویں باب کی پہلی آیت سے ذرا آپ نے تلاوت کرنی ہے اور بغور پڑھیں گے. پھر خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد والی یہ ایک شخص ہے جو بڑا زبردست نبی اپنے دور میں ہوا اور اس شخص کا نام ہے حزقیل. اور حزقیل کے اوپر خدا کا کلام بار بار نازل ہوتا رہا. اور جب اس بار خدا کا کلام حزقیل پر نازل ہوا تو وہ ایک بادشاہ کے لیے تھا. میری بات سن رہے ہیں؟ اور ملڑنا چاہیں جو بیٹھنے والے ہیں وہ خود ہی بیٹھنے کے مینجمنٹ پیچھے کرے گی. مجھے آپ کا ساتھ چاہیے. ہاللیلویا. آپ پہلے دیر سے نہیں چاہتا کہ ہم کلام سے کمزوروں کو چنتا ہے تاکہ ان کو طاقت بخش سکے, تاکہ ان کو زور بخش سکے اور دنیا حیران ہو. وہ معجزاتی کام کرتا ہے. ہاللیلویا. خدا معجزات کا خدا ہے. وہ کمزور کو چن کے اتنا زبردست سورما بنا کے آگے کہے گا لوگ حیران رہ جائیں. اس کے برعکس ابلیس کیا کرتا ہے؟ اس کی کتاب 28 باب کی پہلی آیت سے تلاوت کر رہے ہیں. اور خدا نے ابلیس نے جو ہے وہ ایک شخص کو چنا اور خدا نے حزقیل کے اوپر کلام نازل فرما دیا. اور حزقیل نبی بزرگ کیا کہتے ہیں؟ پھر خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا. حزقیل فرماتا ہے خدا کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد والی زور سے کہہ کہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے. سور کے بادشاہ کے سامنے جا کر نبوت کر کہ خداوند فرماتا ہے. کیا فرماتا ہے خداوند؟ اس لیے کہ تیرے دل میں گھمنڈ سمایا. ہاں جی. اور تو نے کہا میں خدا ہوں. That all are the elements of Satan. گھمنڈ, دھوکہ دہی, جھوٹ, دھوکہ دہی, فراڈ, چوری, چکاری, ہیرا پھیری, یہ سارے ایلیمنٹس ابلیس کے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے یہ کن میں پائے جاتے ہیں؟ اتھارٹی والوں میں, سیاستدانوں میں, بادشاہوں میں, وزیروں میں, میروں میں, سفیروں میں, پیروں میں. یہ سارے ان کے اندر پائے جاتے ہیں. یہ کس کے ہیں؟ ایلیمنٹس کس کے ہیں؟ گھمنڈ خدا کا ایلیمنٹ تو نہیں ہے, زور میں خدا کا ایلیمنٹ تو نہیں ہے. سمجھے اس بات کو. خدا جب اسیر بندے کو چنتا ہے, جب کسی حقیر بندے کو چنتا ہے, خدا اس کو فزیکلی چیزیں نہیں دیتا, خدا اس کو روح کو بھر دیتا ہے, خدا اس کو حلیمی دیتا ہے, خدا اس کو محبت پیدا کرتا ہے, خدا فروغ نہیں دیتا ہے, خدا پیار محبت ایمان میں چھنا سلام کی پہلے اس کے اندر کرتا ہے. مگر اس کے الٹرنیٹ ابلیس کیا کرتا ہے؟ تیرے دل میں غرور آتا ہے. ابلیس جب آپ کو دولت دیتا ہے, پیسہ دیتا ہے, شہرت دیتا ہے, آپ کے دل میں ایک عجیب قسم کا پرزہ پیدا ہوتا ہے جس کو گھمنڈ کہا جاتا ہے, غرور کہا جاتا ہے. یہی وہ وجہ ہے جس وجہ سے ابلیس آسمان سے نیچے پھینک دیا گیا, کیونکہ یہ گھمنڈ ہی کا سبب تھا. ابلیس آپ کو فرق طریقے سے چنتا ہے. ابلیس آپ کی اس پرسنالٹی کو دیکھتا ہے, پھر آپ کے پاس آتا ہے, آپ کے دل میں ڈالتا ہے, ہیلو یوسف, ہاؤ آر یو, یو آر لوکنگ ویری ہینڈسم ٹوڈے. بڑی زبردست برانڈ کی شرٹ پہن رہی ہے, واہ. پھر اس کے دل میں آتا ہے یوسف کے, اچھا میں بہت پیارا لگ رہا ہوں, ویری گڈ. اس کے دل سے یہ بات سارا دن نہیں نکلتی. گاڈ بلیس یو یوسف بھائی, سوری فار یوز یور نیم. میں کسی بھی شخص کے لیے, اور پھر بڑا سارا دن دکانوں کے شیشوں میں دیکھتا رہتا ہے, یار اگر کیا ہو چنگا تو لگ رہا, دکانوں کے شیشوں میں, گھر کے شیشوں میں, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یاد رکھیں میں اکثر یہ فلسفانہ بات کرتا ہوں, جو شخص زیادہ شیشہ دیکھنے والا ہے, میرر دیکھنے والا ہے, اس کا دماغ کام کرنا تھوڑا ہوتا جائے گا. یہ بات یاد رکھیں زندگی میں. اور اس کے اوپر انالیسس ہے, بہت بڑے بڑے انالیسس ہیں. اس کا ذہن اپنے اندر سے نکلتا ہی نہیں ہے, اس کا ذہن اپنے آپ سے نکلتا نہیں ہے. اپنے آپ سے دماغ نکلے گا تو بھائی کچھ سوچے گا نا. بادشاہ بھی اسی طرح بہت بڑے بڑے میررز انہوں نے لگوائے ہوتے تھے. کبھی کسی نے شیش محل تیار کروا دیا, کبھی کسی نے میری باغ تیار کروا دیا, کبھی جو ہے وہ شاہجہاں کا وہ مقبرہ تیار ہو رہا ہے, کبھی کوئی بہت بڑی بلڈنگ تیار ہو رہی ہے, اور وہ سارا دن اپنے آپ میں آ کے پھرتے رہتے ہیں. دس از پراؤڈ. یہ گھمنڈ ہوتا ہے, اور یہ گفٹ ہے ابلیس کی طرف سے. یہ بات یاد رکھیں. اگر کوئی بہت زیادہ خوبصورت ہے یا وہ سمجھتا ہے کہ وہ خوبصورت ہے, اپنے ذہن کو
جو ہے وہ اس کے اوپر تھوڑا سا 2-3 دفعہ ہاتھ مارے، یہ خدا کا ایلیمنٹ نہیں ہے۔ کلام میں لکھا خدا سادہ دلوں کے نزدیک ہے۔ ہاللیلویہ۔ اگر ہم یہ سوچ کر گھمنڈ میں آ جاتے ہیں تو لمحہ فکریہ ہے۔ آگے بڑھیں۔ جس طرح خدا اپنے لیے لوگوں کو چنتا ہے، ابلیس امیروں کو، بادشاہوں کو، وزراء کو، بیوروکریٹس کو، وکیلوں کو وغیرہ وغیرہ بہت بڑے بڑے لوگوں کو چنتا ہے۔ یہ ابلیس کا کلیہ ہے۔ خدا کا کلیہ کون سا ہے؟ آج میں ساتھ رہا زیرو کو چنتا ہے، اور ابلیس ہیرو کو چنتا ہے۔ سارے ہیرو خرید لے، انڈین ہیرو بھی خرید لیے ہیں ابلیس نے، اور ایون سٹیپ کر دیا انہوں نے اپنے آپ کو ابلیس کے ساتھ جو ہے منسلک کر لیا۔ الومیناٹی سے کبھی ہم رپورٹ پڑھے نا، وہ کافی ایسا پہلے چلا تھا نا، جو الٹا چرچ میں یورپ میں they all are registered in the church of devil. وہ رجسٹر بھی کر چکے ہیں اپنے آپ میں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ شہرت یافتہ ہے، ابلیس نے ان کو چلا۔ آگے پڑھیں گے کیا لکھا ہے؟ اس لیے کہ تیرے دل میں گھمنڈ سمایا اور تو نے کہا میں خدا ہوں، ہاں جی، اور بستے بہر میں الہی تخت پر بیٹھا ہوں، پڑھتے جائیں، اور تو نے اپنا دل الہ کا سا بنایا ہے۔ پھر انسان سمجھتا کہ اس علاقے کا میں ہی خدا ہوں۔ بعض طور پہ انسان یہ بھی سوچتا کہ میں دنیا کا خدا ہوں۔ بعض اوقات انسان پراؤڈ میں کہاں آ جاتا ہے، انسان اپنے روپے پیسے کی حوث میں کہاں آ جاتا ہے کہ انسان علاقے کے لوگوں کو کچھ سمجھتا ہی نہیں، اپنے رشتے داروں کو کچھ سمجھتا ہی نہیں، اپنے ابا و اجداد کو کچھ سمجھتا ہی نہیں، اور سمجھتا یہ ہے کہ میرا پیسہ ہے اور میں ہوں اور میری تو بڑی پرسنالٹی ہے اور واہ واہ۔ یہ بھی ایک اپنے ذہن میں خدائی کا ایک دعویٰ ہے کہ میرے علاوہ یہ سارے جو ہے وہ کمزور ہیں۔ یہ دعویٰ فقط صرف خدا کا شکر ہے کہ میرے علاوہ کوئی نہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، ہمارے اندر عام طور پہ یہ چیز پائی جاتی ہے، اور میں نے کچھ لوگوں کو پچھلی دفعہ کہا تھا آپ نے آگے بیٹھنا کرنا ہے، اور آپ کا پھر وہی حال جو خدمت گزارا ہے۔ جو باجی نیتا کدھر ہے؟ آج میرے خیال میں وہ نہیں ہے شب صاحب، آپ لوگ آگے بیٹھا کریں۔ آگے سے مراد یہ نہیں کہ کوئی فیوریٹزم ہے، جو خدمت گزار ہوتے ہیں ان سے مطلب خدمت لے لیتے ہیں۔ اینیویز، ابلیس چنتا اپنے لیے جناب بہت بڑے بڑے زبردست لوگوں کو، بادشاہوں کو۔ آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، ہیرودیس کو اس نے چنا، ایسے ہی ہے، بڑے بڑے بادشاہوں کو اس نے چنا اپنے لیے، خاص اپنے کام کروانے کے لیے۔ یہ بات یاد رکھیں۔ اب میں آپ کے ساتھ ایک اور فلسفہ شیئر کرنا چاہتا ہوں، ہم کس طرح چنے جاتے ہیں۔ پیرنٹس آج میری طرف ذرا دھیان دیں، جو پیرنٹس ہیں، بعض اوقات خدا آپ کے باپ دادا کے سبب سے بھی آپ کو چنتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، باپ دادا کے سبب سے بھی آپ چنے جاتے ہیں۔ بزرگ موسیٰ کو باپ دادا کے سبب سے چنا گیا، ان کے باپ دادا نے بڑے نیک کام کیے تھے، بڑے اچھے کام کیے تھے۔ کلام میں لکھا ہے پشت در پشت میں تیرے ساتھ بھلائی کروں گا، اور اگر تیرے اندر کوئی لعنت یا قرض پائی جاتی ہے تو پشت در پشت وہ بھی جاتی جائے گی۔ ایسا مانتے نا، 7-10 نسلوں تک وہ لعنت جاتی ہے آپ کے ساتھ۔ یہ بات یاد رکھیں۔ بعض دفعہ آپ کے باپ دادا کی کوئی اچھائی، کوئی نیکی، کوئی اچھا کام آپ کو خدا کے لیے جو ہے وہ مقرر کر دیتا ہے، خدا آپ کو اس کی وجہ سے چن لیتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ بھی یاد رکھیں، بعض دفعہ ہمارے کسی برے کام کے سبب سے ہماری اولاد پر لعنت آ جاتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں۔ میں آیت کی طرف نہیں جاؤں گا۔ جب خدا نے کہا کہ کنعان ملعون ہو، اور اگر ہم اوزیہ کی کتاب پڑھیں تو وہاں پہ واضح لکھا ہوا کہ چونکہ تو نے معصیت کو رد کیا میں تیری اولاد کو رد کر دوں گا۔ یہ بات یاد رکھیں۔ بطور پیرنٹس، بطور ماں باپ، ہمیں اس بات کی کیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ میں کوئی اگر ایسا عمل کر دوں وہ میری ذات تک نہیں رہے گا۔ یہ بات یاد رکھیں، وہ ٹرانسفر ہوگا، میرے بچوں تک جائے گا، اور میرے بچوں کے اوپر کرس اور لعنت رہے گی۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ کلام کی بات ہے، میری بات نہیں ہے۔ آپ پڑھ کے دیکھ لیجیے گا، 6 باب 6-7-9 تک جائے گا، پیدائش کی کتاب، وہاں پہ لکھا ہوا ہے خدا سم کا خدا مبارک ہو، اور جیسے ہی سم کے بھائی حام نے اپنے باپ کو برہنہ دیکھ لیا، گناہ کیا، غلطی کی، اس کا تمسخرہ بنایا۔ آج جو بچے اپنے پیرنٹس کا تمسخرہ بناتے ہیں، وہ بھی بات یاد رکھ لیں، آپ کی نسل نسل جائے گا، اور آپ کے بچے بھی کبھی آپ کا تمسخرہ بنائیں گے۔ یہ بات یاد رکھیں۔ کلام میں لکھا ہے حام نے اپنے باپ کو برہنہ دیکھا، وہ ہنسا، اس نے تمسخرہ کیا۔ کلام نازل ہوتا ہے، خدا کا کہتا ہے تیرا بیٹا ملعون ہو۔
اب آپ امیجن کریں، آپ کی ہسٹری زیادہ تر تو یہ بائبل مقدس میں نہیں لکھی ہوئی، لیکن جب اس کے بیٹے کینان کے اوپر ملعونیت آ گئی، لعنت آ گئی، وہ اپنے باپ کے ساتھ کیا کرتا ہوگا، یہ بات یاد ہے۔ برائے مہربانی اپنے بچوں کے چناؤ کے لیے، اپنے چناؤ کے لیے خدا کے ساتھ منسلک رہنے کی ضرورت ہے، خدا کے ساتھ جڑے رہنے کی ضرورت ہے، خدا کی پابندی میں رہنے کی ضرورت ہے، ورنہ ایک ہے جو آپ کے سامنے پرواہ کرے گا اور پھر آپ اس کے ہاتھ سے چنے جائیں گے۔ بعض دفعہ خدا ہمارے ماں باپ کی وجہ سے، اچھے کام کی وجہ سے ہمیں چن لیتا ہے، اور امجد بھائی اس کے آلٹرنیٹ بعض اوقات ماں باپ کے برے کام کی وجہ سے ابلیس بھی چن لیتا ہے، یہ بھی بات یاد رکھیں، اور پھر نسل در نسل ابلیس بھی استعمال کرتا ہے، کیونکہ ہم نے شروع میں دیکھا ابلیس کس کو کافی کرتا ہے، ابلیس کس کو کافی کرتا ہے، مجھے کافی کرتا ہے، خدا کو کافی کرتا ہے۔ میرے ساتھ ہے، میرے ساتھ ہے، اگر سمجھ لگ رہی ہے تو اب تو میں اس کو تھوڑا اور آسان کر سکتا ہوں، ویسے تو اتنی زیادہ مشکل باتیں نہیں ہیں۔ جب اگر خدا باپ دادا سے چنتا ہے تو پھر ابلیس بھی ایسا ہی کہتا ہے، اور اگر بھائی طارق کے کسی بیٹے سے خدا نے خدمت کا کام لینا ہے ان کے کسی اچھے کام کے سبب سے، تو پھر ان کے برے کام کے سبب سے ابلیس ان کے بچوں کو بھی استعمال کر سکتا ہے، یہ بھی بات یاد رکھیں، ذہن میں رکھیں۔ پیرنٹس خاص طور پہ آج یہ ان کے ساتھ ہی مخاطب ہوتے ہیں، بطور ماں باپ اپنے بچوں کو دعا کے سایہ میں رکھیں، and don't teach them how to pray, show them how to pray۔ سکھایا مت کرے تو دعا میں نہیں کی تھی، تو بھیجتا کوئی نہیں، دعا کر کے ان کو دکھا کر دعا کیسے کرتے ہیں، وہ آپ کو دیکھیں گے پھر وہ دعا کریں گے۔ آپ کہتے ہیں عام طور پہ ہوتا ہے، لوگ مجھے کہتے ہیں پچھلی دفعہ میں نے کہا تھا بھائی صاحب مجھے نا کہنا دعا کرو، کرنا ہی کوئی نہیں، آپ کریں گے تو آپ کو آئیڈیا بنائیں گے نا، آپ کی گالیاں اڈاپٹ کر لیتا ہے، آپ کی بری باتیں اڈاپٹ کر لیتا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ آپ نکالتے ہیں۔ جب آپ دعا کریں گے تو وہ دعا کو اڈاپٹ کریں گے آپ کے بچے، اگر آپ میرے ساتھ ہیں۔ جی تو میں یہ آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں، بزرگ ابراہیم کو اگر ہم دیکھیں، وہ چھوپڑ پٹی میں رہتا ہے، خدا نے کہا آج سے تو میرے ساتھ ہو، اور ہم نے یہ بھی سیکھا ہو کہ اگر کوئی ہیرو ہو تو خدا ایسے بھی اس کو چن لیتا کہ تو بادشاہ ہے، خدا اس کو زیرو بناتا تھا، سیکھا ہوا نا ہم نے، اگر آپ میرے ساتھ ہیں۔ خدا اگر کسی ہیرو کو چنے تو خدا پہلے کہتا تو زیرو، پھر میں تیرے سے کام لوں گا، بھیجا فقط تیرے میں نہیں رہ چاہیے۔ ابراہیم کو اس نے چنا، بوڑھے باپ کو، اور ابھی یاد رکھیے خدا آپ میں سے ہر ایک کو چننا چاہتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے نا کہ صرف پاسٹر جوزف ہی پادری ہے، یا طارق ہی ایڈمن ہے، یا یوسف ہی وائس چیئرمین ہے، یا امجد ہی جنرل سیکرٹری ہے، ہماری خدمت اور کوئی ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ خداوند یسوع مسیح کے ہاں فیوریٹزم نہیں ہے، خداوند یسوع مسیح نے خالی 12 ہی نہیں چنے تھے، خداوند یسوع مسیح کے کلام میں لکھا اس نے ایک بار پھر 70 چنے، پھر 500 سے زیادہ چنے، پھر بہت بھیڑ کو اس نے کہا جاؤ اور سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ بیٹے ان کو اس کے نام سے کہہ دو۔ کبھی کسی ایک شخص کو نہیں کہا پترس تو ادھر آ، یوحنا تو ادھر آ، نہیں، اس چوٹی کے اوپر جو کوئی پرو کہلاتی ہے، کوئی نبو کہلاتی ہے، کوئی زیتون کہلاتی ہے، اس کے اوپر بے شمار بھیڑ تھی۔ اسپیسیفکلی خداوند یسوع مسیح نے کسی ایک کو 10 کو 12 کو نہیں کہا، بلکہ سب کو کہا بس تم جاؤ سب قوموں کو شاگرد بناؤ۔ خدا آپ میں سے ہر ایک سے کام لینا چاہتا ہے، شرط یہ ہے کہ ہم حاضر ہوں۔ اور ایک خوشخبری کی بات آپ کو سناؤ، آپ بتائیں گے تو سناؤ۔ ہاللیلویا۔ خوشخبری یہ ہے خدا کے حضور میں کوئی بوڑھا شخص بوڑھا نہیں ہے، کوئی بچہ شخص بچہ نہیں ہے، کوئی عورت جو ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ جو کمزور ہے، کوئی مرد ایسا نہیں ہے کہ جو کام کر نہیں سکتا، بچہ ہے، بوڑھا ہے، مرد ہے، عورت ہے، خواہ وہ کوئی بھی جینڈر رکھتا ہے، خدا آپ کو استعمال کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہاللیلویا۔ بزرگ ابراہیم 70 سال کا شخص تھا جس کو خدا نے چن لیا۔ بزرگ سارا ایک 5 عورت تھی جس کو خدا نے چن لیا۔ ارے داؤد بادشاہ چھوٹا بچہ تھا جس کو خدا نے چن لیا۔ پترس رسول ایک ٹیمپر تھا اس کو چن لیا۔ پولس رسول ایک فریسی تھا اس کو چن لیا۔ میرے عزیزو تیموتھیوس چھوٹا بچہ تھا خدا نے اس کو چن لیا۔ نومی ایک بیوہ عورت تھی خدا نے اس کو چن لیا۔ روت ایک فاحشہ عورت تھی خدا نے اس کو چن لیا۔ ہاللیلویا۔ اس کے نزدیک قدر اس بات کی نہیں کہ کوئی جوان ہے، کوئی
chosen style of God. یہ خدا کا چننے کا طریقہ ہے. آج اگر ایلڈر صاحب یہ سوچے کہ میں تو بہت بوڑھا ہو گیا، بزرگ ابراہیم آپ سے زیادہ عمر کا تھا جب اس کا ایک بیٹا پیدا ہوا. سارا ہماری جو اماں وہ 5 عورت تھی، نومی بیوہ عورت تھی، روت فاحشہ عورت تھی، سامری عورت 5 مرد کر چکی تھی. خدا نے سب سے اس کو چن لیا. ہاللیلویہ. مکلیلی ایک فاحشہ عورت تھی. پطرس رسول کے پاس 24 گھنٹے ایک خنجر رہتا تھا. وہ بدماش ٹائپ شخص تھا. سوری فار دی ورڈ. اس کی ہسٹری یہ بتاتی ہے اس طرح گنڈے ہوتے ہیں. اس کے پاس 24 گھنٹے تلوار رہتی تھی. غصے والا شخص تھا. ٹیمپر کہتا ہے غصے والا اور ٹاکسک شخص جو ہو. پطرس رسول وہ تھا. کوئی مچھلیاں پکڑنے والا ہے، کوئی چرواہا ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی بوڑھا ہے. There is no matter in the eyes of God. خدا اس چیز کو نہیں دیکھتا. خدا آپ کے پاس چھوڑ دیتا جب آپ کو چن لیتا. یہ بات یاد رکھیں. خدا جب آپ کو استعمال کرنے میں آتا ہے وہ بے شک یونانا کو نافرمانی کی تھی ہوتی ہے، وہ چن لیتا ہے. یہ بات یاد رکھیں، یہ بات یاد رکھیں. لیکن اس میں ایک چیز سیکھنے کی ضرورت ہے. یہ چیز سیکھنے کی ضرورت ہے. خدا کبھی بھی آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ کمزور ہیں. You are weak person. I can never choose you. میں تجھے نہیں چن سکتا کیونکہ تو کمزور ہے. خدا یہ نہیں کہتا. خدا یہ نہیں کہتا میں تجھے نہیں چنتا کیونکہ تو غریب ہے. خدا یہ نہیں کہتا کہ میں تجھے نہیں چنتا کیونکہ تو سانولا ہے. خدا یہ نہیں کہتا کہ میں تجھے نہیں چنتا تو چھوٹے کا دیا سے کہیں کہ میں گھر میں چلا جاتا جوڑتا تعلیم. ہاللیلویہ. کہتا ہے نہیں آج مجھے تیرے گھر میں کھانا کھانا ضرور ہے. ارے میں چھوٹا نہ بڑا نہ کالا نہ کوچا نہ کمزور نہ کوئی طاقت. اور خدا کی نظر میں سب ایک ہے. وہ آپ سے کام لینا چاہتا ہے. ڈو یو ایگری؟ آر یو ریڈی؟ کبھی میرے ذہن میں یہ خیال نہیں آیا. اسٹارٹ میں کبھی میرے ذہن میں آتا تھا جب میں کبھی کلام سنانے جاتا تھا یار کوئی یہ سوچا کہ یار اونڈا جائے گا، سانولا جائے گا، پتلا جائے گا وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ ساری باتیں خدا نے میرے دل میں سے نکال کے پسے پسے پھینک دیا اور کبھی کہا تو لوگوں کو یاد نہیں کرنا کیونکہ جو کام میں تجھ سے لینے والا ہوں ہاللیلویہ وہ بڑے بڑے بادشاہوں سے نہیں لوں گا کیونکہ تو کمزور ہے تو میں تجھے زور آور بناؤں گا. رسول یہ کہتا ہے جب میں کمزور ہوتا ہوں اسی وقت زور آور ہوتا ہوں. آپ کو اگر آج تک اس بات کے لیے کس اسپرٹ میں روکا ہوا ہے I can never do. اگر آپ کو آج تک کسی اسپرٹ میں روکا ہوا ہے آپ کلام نہیں سنا سکتے. اگر آپ کو آج تک خدا یا کسی شخص نے روکا ہوا ہے، کسی اسپرٹ نے روکا ہوا ہے، ذہنی طور پر کسی خیال نے روکا ہوا ہے، you can never preach. Please leave it. You can preach. کیونکہ رسول کہتا ہے یسوع مسیح میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں. ہاللیلویہ. سب کچھ. You can do everything through the Christ. یسوع مسیح میں آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. اگر وہ کہتا میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں وہ کام نہیں کر سکتا، میں خدمت میں گیت نہیں گا سکتا، مجھے کام نہیں سنایا جاتا، میرے سے پریئر سیکشن نہیں ہوتا، میرے سے دعا نہیں ہوتی، میری زبان ضبط ہو جاتی ہے، میرے سے کلام نہیں پڑھا جاتا، میرے سے ریڈنگ نہیں ہوتی وغیرہ وغیرہ. ایک کلیہ مشن آپ نے صرف اپنے آپ کو سبمٹ کرنا ہے. چھوٹے بچے بھی جو جیری میری طرف دھیان دیں سارے چھوٹے بچے آپ کریں گے. ہاللیلویہ. آپ کو بھی خدا چن سکتا ہے. سموئیل چھوٹا بچہ تھا لائک دس اور دس اور دس چھوٹا بچہ تھا کیونکہ بزرگا ہنا نے جب خدا سے اولاد کو مانگا تو اس نے کہا تھا خدا نہیں تیری نظر ہو جائے گا. اور وہ چھوٹا بچہ ہیکل میں رہا کرتا تھا. خدا نے یہ نہیں کہا کہ یہ بچہ میں نے اس کے ساتھ کلام نہیں کرنا. خدا رات کو آوازیں دیتا ہے. ہاللیلویہ. وہ کہتا ہے سموئیل سموئیل. سموئیل چھوٹا بچہ ہے. وہ ایلی کے پاس بھاگ جاتا ہے. اس دور کے کہاں کے پاس پادری کے پاس بھاگ جاتا ہے. کہتا تو نے مجھے آواز دی. کہتا میں نے نہیں دی. پھر جا کے سو جاتا ہے. مسئلہ کے پاس سوتا تھا. پھر جا کے سو جاتا ہے. اللہ کا حوصلہ دیکھیں. آج کی میری بہنیں میری بیٹیاں میری بزرگائیں بزرگا ہنا کا حوصلہ دیکھیں. ایک بیٹا تھا الکانا کی بیوی تو تھی ہو اور 5 عورت کو بڑھاپے میں ایک بیٹا ملا تھا. اس نے ہیکل میں چھوڑ دیا تھا. زوردار تالیاں بزرگا ہنا کے لیے. آپ دیکھ سکتے ہیں
خدا کو برکت دے، 3 2 4 4 آپ کو خدا نے اولاد دی ہے۔ بزرگ حنا نے ایک بیٹا ایک ہی تھا، اس نے ہیکل میں چھوڑ دیا، اتنا سا بیٹا تھا، اور اس نے جو محبت دکھائی خدا نے اس سے بھی بڑھ کے محبت دکھائی۔ خدا راتوں کو سو نہیں رہا، خدا اپنے بڑے سارے کام نہیں کرتا، خدا سیموئیل کو آواز دیتا ہے، سیموئیل سیموئیل کہاں ہے؟ جب ہم اپنے بچے خدا کے سپرد کرتے ہیں، یہ بات یاد رکھیں، خدا ان کو استعمال بھی کرتا ہے۔ اپنے رحم کے بچے کے اوپر ہاتھ رکھ کے دعا کیا کریں۔ یرمیہ رحم کے اندر سے چنا گیا تھا، اس نے کہا جب تو اپنی ماں کے پیٹ سے تھا تب سے بڑی نظر تیرے اوپر ہے۔ آج ہمارے بچے کہاں جاتے ہیں، کیا پرابلمز ہے ہماری فیملیز میں، بچوں میں کیا پرابلمز ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، بچے بھی سن لیں، خدا اعلان کرتا ہے، خدا آپ کو بھی چاہتا ہے۔ اور پھر سیموئیل آگے سے کیا کہتا ہے؟ سیموئیل کہتا ہے، اے میرے خدا تو مجھے آوازیں دیتا ہے، دیکھ میرا بیٹا میرے سامنے کھڑا ہے، بول تو مجھے کیا کام دیتا ہے، میں کرنا چاہتا ہوں۔ ہاللیلویا۔ آج لمحہ فکریہ ہے، میرے الفاظ سخت ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو برے بھی لگے، لیکن یہ بات یاد رکھیں، جو خدا کے ساتھ ماں وفادار نہیں ہے وہ اچھی بیوی بھی نہیں، اور جو شوہر خدا کے ساتھ وفادار نہیں ہے وہ اچھا شوہر بھی نہیں ہے، اور اگر ایک باپ وفادار نہیں ہے تو اپنے بچوں کا باپ بھی ٹھیک سے نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ بات ذہن میں باندھ رکھیں، کیونکہ اگر ہم اس کے ساتھ وفادار نہیں نہ ہو سکتے جو ہمیں ہر روز سانسیں دیتا ہے، ہمیں زندگی دیتا ہے، ہماری دل کی دھڑکنوں کو بحال رکھتا ہے، خون کی روانی کو رواں دوا رکھتا ہے، اگر ہم اس کے ساتھ وفادار نہیں ہے نا تو آپ جو مرضی کرنے میں اپنے بچوں کے ساتھ بھی وفادار نہیں ہے، وہ تو آپ کو سانسیں بھی نہیں دیتے ہیں۔ آج کل تو ویسے وہ بہت عجیب باتیں نہیں کرتے ہیں۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے، آپ کے بچوں کو خدا چن سکتا ہے، آپ کو خدا چن سکتا ہے، آپ کو خدا چن سکتا ہے۔ میرے کو آٹھ بازو نہیں ہے، اور پادری جوزف کی کوئی 4 آنکھیں نہیں ہے، 2 ہی ہیں، 2 ہی ہاتھ ہیں، بلکہ ہو سکتا ہے میں صحت میں آپ سے کم نہیں ہوں، لیکن یاد رکھیں خدا چننا چاہتا ہے میرے عزیزوں۔ میں اکثر منتیں کرتا ہوں لوگوں کی، انجیل سنائے، ارے باہر کوئی نہیں سنتا، اپنے بچے کے ساتھ شیئر کریں۔ باہر انجیل سنانے کے لیے آپ کے پاس لوگ نہیں ہے، اپنی مسز کے ساتھ کلام شیئر کریں، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کلام شیئر کیا کریں۔ خداوند یسوع مسیح کا نام بلند ہوتا جا رہا ہے، مرج ہوتا جا رہا ہے، ختم ہوتا جا رہا ہے ہماری زندگیوں میں سے۔ ایک ہی تو نام ملا پوری دنیا میں، کلام میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ہمیں وہ نام بخشا گیا جو سب ناموں سے ہے، تاکہ ہر ایک گھٹنا اس نام کے آگے جھکے۔ اور کون کون سا گھٹنا؟ خاص پانیوں کا، خاص ندیوں کا، خاص جو زمین کے نیچے پتال میں رہتے ہیں، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان، نہ کسی مسیحی کی خالی، نہ کسی مسیحیوں کے بچوں کی خالی، نہ پادریوں کی، نہ خالی بشپوں کی، نہ فادروں کی، نہ بڑے بڑے کرسچن کروانے والوں کی، ہر ایک زبان جو اس دنیا میں پیدا کی گئی اقرار کرے گی کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ ہاللیلویا۔ جو مرضی کر لیں، آج نہیں ہوئی، کل پرسوں، ایک دن اس نے آ جانا ہے۔ اور کلام میں لکھا تو بادلوں پہ آئے گا تو ہر ایک قوم کا بندہ، ہر ایک قبیلہ اس کے سبب سے چھاتی پیٹے گا۔ چھاتی پیٹتے ہوئے کیا کہے گا؟ اے یسوع معاف کرو۔ زبان پہ آ گیا نا نام، یہ کوئی اچھے الفاظ نہیں خدا کہہ رہا ہے، ہر ایک زبان اقرار کرے گی۔ یہ متنازع جملہ ہے، تنزیہ جملہ ہے، خدا درج کرتا ہے۔ جب ہم نہیں کسی کو کہتے ہیں ایک دن کہ تمہیں ضرور یاد آنا، یہ تنزیہ جملہ ہے بائبل میں، ادب کے لحاظ سے تنزیہ جملہ۔ خدا کہتا ہے ہر ایک زبان اقرار کرے گی کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ ہاللیلویا۔ ہم سوچتے ہیں پادری جوزف کا کام ہے، ہم سوچتے ہیں فلاں فادر کا کام ہے، اس کا کام ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے نام کو فارورڈ کریں کسی شخص کے آگے، لازمی یہ بات یاد کریں نا۔ ایک دن چلے جا، ختم ہو جانے کہانی، 60 یا 70 سال۔ زبور میں کہتا ہے انسان کی زندگی 60 سال، اگر تو ہو تو صاحب 80 سال، اس کے بعد وہ جائے رہے۔ یہ بات یاد رکھیں۔ سو برائے مہربانی اپنے چناؤں کو دیکھیں، اپنی اولاد کے بارے میں فکر مند ہو، چناؤ میں آئیں، آپ کی اولاد چنی جائے، آپ میں سے کچھ چنا جائے، اچھے عمل کریں، ورنہ یہ نہ ہو آپ کے برے عمل کے سبب سے آپ کی اولاد کے اوپر ساری زندگی لعنت رہے اور نسلوں تک وہ لعنت چلتی رہے۔ بزرگ موسیٰ کیا چاہتا تھا پتہ ہے آپ کو؟ بزرگ موسیٰ زبان کے لحاظ سے کمزور تھا، وہ سوچتا تھا خدا مجھے نہیں چن سکتا، کہتا میں کون ہوتا ہوں،
خدا نے کہا میرے لیے جا اور میری قوم کو ملک مصر کی غلامی سے چھڑا. آپ ایک بات سمجھ رہے ہیں؟ پیچھے والے بھی میرے لوگوں کو چھڑا. کہتا تھا میں کون ہوں؟ I'm nothing. If you are thinking you are nothing, اگر آپ یہ ذہن میں سوچتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے، خدا آپ کو بڑا کچھ سمجھتا ہے. یہ بات یاد رکھیں. اس دور کی مملکت فرعون کی مملکت. اور اگر آپ کبھی فرعون کے آرٹیکلز پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کتنا ذہین. اور آج کل امریکہ، یورپ، چائنا، حماس، کوئی بھی تنظیم اتنی زیادہ سخت نہیں ہے. کل ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا، جب وہ احرام مصر بن رہے تھے نا، تو فرعون کا ایک کمرہ بنانے کے لیے، ایک کمرہ ایڈیشنل بات ہے، نالج والی بات ہے، سیکھ اس نے ایسا ڈیزائن کیا ہوا ہے کہ وہاں پہ آپ جا کر گوشت کا ٹکڑا رکھ دیں یا کوئی فروٹ رکھ دیں، آپ 20 سال بعد بھی نکالیں گے اس کے اوپر کوئی بھی ایسی خراش نہیں آئی ہوگی، ذرا بھی گلا سڑا نہیں ہوا ہوگا. 3500 سال پرانی بات ہے. اور چونکہ وہ اپنے آپ کو دیوتا مانتا تھا، ایک سال میں صرف ایک دفعہ سورج کی روشنی اس کے روم کے اندر جاتی ہے قدرتی طور پہ، جس دن اس کا برتھ ڈے ہوتا ہے فرعون کا. اور اس کی چھت کے اوپر جو پتھر رکھا ہوا ہے، آج تک سائنس حیران ہے کہ 70 ٹن کا، یعنی 70,000 کلو کا یہ جو پتھر ہے، اس کے اوپر کیسے رکھا گیا. یہ بات یاد رکھا. اتنی بڑی اس کی مملکت تھی. آج امریکہ، یورپ کوئی سخت نہیں ہے. روم کی حکومت کوئی سخت حکومت نہیں تھی. اور اس کا کمرہ بناتے ہوئے 1,00,000 مزدور مر گئے تھے. اور 20 سالوں میں وہ کمرہ تیار ہوا تھا. کس کا؟ فرعون کا. ایک شخص، سنگل پرسن، جس نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہوا کہ میں کمزور ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں. خداوند میں کون ہوں؟ اس کے پاس جاؤ. خداوند کہتا تو اس کے پاس جا، اور نہ ہتھیار لے کے جانا، نہ گولی نہ بارود لے کے جانا. اس کے تخت کے سامنے جاؤ. اس کو کیا میرا خدا کہتا ہے میرے لوگوں کو چھوڑ دے. ہاللیلویا. آپ کمزور ہیں، خدا آپ کو زور کرنا چاہتا ہے. بڑے بڑی سرکاروں کے سامنے آپ چلے جائیں گے، کبھی مغلوب نہیں ہوں گے. بزرگ موسیٰ پھر تعلیم کر دیتا، کہتا میری زبان ٹھیک نہیں ہے. بزرگ موسیٰ تھوڑا لاتا تھا، تھوڑا رک جاتا تھا زبان کو استعمال کرتے ہوئے، اب کچھ بولتے ہوئے. پھر اس کے آگے میں دیا، سلطنت کے سامنے خدا میں بھیج جا رہے ہیں. کی ہو گیا؟ میں تو نہیں جاؤں گا، میرا دماغ خراب تو کوئی نہیں ہوگا، میں نہیں جاؤں. خدا نے کہا اب کیا مسئلہ ہے؟ خدا میری زبان ٹھیک ہے. آپ بھی بات بات ہی رہتے ہیں، میری پڑھائی نہیں ہے، میری لکھائی نہیں ہے، میں فلاں نہیں کر سکتا، میرے جسم کا یہ عضو کام نہیں کرتا، میں اس جگہ پہ ویک ہوں، میں اس جگہ پہ کمزور ہوں. پلیز فار گاڈ سیک، خدا یہ نہیں سوچ رہا، یہ آپ سوچ رہے ہیں. ایک اور اسپرٹ ہے جو آپ کے ذہن میں یہ بات ڈال رہی ہے، یو کین نیور ڈو دس. ایک اسپرٹ ہے جو آپ کے دل میں یہ ڈال دیا تم یہ نہیں کر سکتے، پیچھے ہو جاؤ، شرمندگی ہوگی، لوگ ہنسیں گے، یہ کہیں گے، وہ کہیں گے. ایک اسپرٹ ہے جو آپ کو پیچھے کرنا چاہتی ہے، اور دوسری اسپرٹ ہے جو کہتی ہے خوف نہ کھا، نہ گھبرا، جیسے میں موسیٰ کے ساتھ ساتھ تھا ویسے تیرے بھی ساتھ رہوں گا. اس جگہ پر تیرے پاؤں کا پلڑا ٹک جائے گا. ہاللیلویا. وہ جگہ تیری. Please don't forget this. God says you can do all things. Hallelujah. تو سب کچھ کر سکتا ہے. میری زبان فصیح نہیں ہے. خدا نے کہا جا، کیا میں نے جس نے انسان کو بنایا اور میں زبان کا بنانے والا ہوں. میرے سامنے آرگومنٹ پیش کر رہا ہے. پھر آپ خود ہی مجھے بتا دیں. بزرگ موسیٰ خدا کے لوگوں کو کیوں جی بھائی نکال کے لے آیا تھے نہیں لے کے آیا، ڈنکے کی چوٹ پہ لے کے آیا تھا. ہاللیلویا. اور اسی وقت اس نے عصا اپنا بیرک العزت کے اوپر مارا. بیرک العزت 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، بنی اسرائیل کو بیچ میں سے نکل جاتی ہے، فرعون کے رتھ ڈوب جاتے ہیں. ہاللیلویا. جب میں آرٹیکل پڑھ رہا تھا کل ولی خان صاحب، اتنی چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہیں، آپ حیران ہو جائیں. اگر میں بتانے پہ آ جاؤں تو شاید مجھے 10 گھنٹے لگ جائیں. مصر کے بارے میں، ایجپٹ کے بارے میں ساری چیزیں میں دیکھ رہا تھا. 20 سالوں میں ایک کمرہ تیار کروا رہا ہے، لاکھ مزدور ایک دن میں مر رہے ہیں. دنیا جہان کا سونا اس نے پتہ نہیں کہاں سے اکٹھا کر لیا ہے. اتنی زبردست اس دور میں ٹیکنالوجی دے دی ہے، بہت سے لوگوں کو، سلطنتوں کو مغلوب کر لیا ہے. اتنے بڑے مینار بنا دیے کہ آسمان کو چھو رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. میرا خدا نہ احرام مصر کے بہت بڑے پیرامڈ بناتا ہے،
نہ ایک لاکھ مزدوروں کی جان لیتا ہے، وہ صرف اپنے کمزور بندے موسیٰ سے کہتا ہے بس ایک لاٹھی لے سمندر میں مار دینا تو سب تقسیم ہو جائے گا، ہاللیلویہ۔ کوئی بندہ نہیں مرے گا، لاکھ نہیں مریں گے، 2 لاکھ نہیں مریں گے، تو گزر جائے گا اور فرعون تباہ ہو جائے گا۔ خدا نے کہا تھا میں تجھے چاہے عبرت ٹھہرا دوں گا، کمزور بندے ہو تو خدا بھی اگر خدا خود دنیا کو پامال نہیں کر سکتا، ختم کر سکتا ہے، لیکن خدا اپنے نام کو جلا دینے کے لیے چھوٹوں کو چنتا ہے، کمزوروں کو چنتا ہے۔ یہ میسج آپ کو سنانے کا مقصد یہ ہے آپ کو کمزور نہیں ہے، ہم سوچتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کر سکتے، اور جو خدمت گزارا ذرا میری طرف دیکھیں، اور میں نے کئیوں کو کہا بھی ہوتا کہ آپ نے میسج بھی تیار کرنا ہے، کیا بات ہے کر بھی رہے ہیں۔ Praise the Lord. We can do all things. آخری بات کرنے میں وائنڈ اپ کرنے لگا ہوں، خدا آپ کو چن لیتا ہے۔ سنیں، خدا آپ کو مجھے خدا چن لیتا ہے۔ اس کے بعد کا جو سٹائل ہے اس کے اوپر ذرا دھیان دیں پلیز۔ جب خدا چن لیتا ہے تو زور اسی وقت ملتا ہے جب آپ اس میں قائم رہتے ہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے پادری جوزف صاحب کو خدا نے چن لیا اور اس بات سے فخر کرتے ہوئے پادری جوزف کو کلیسیا کے ساتھ 2 نمبر یہ کرتا پھر خدا کوئی ساتھ نہیں ہے، پھر آپ ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے۔ خدا جب چن لیتا ہے تو چنے ہوئے شخص کی زندگی تبدیل شدہ نظر آنی چاہیے، یہ بات یاد رکھیں۔ چنے ہوئے شخص کی، جس طرح میں نے تلاوت کی نا بزرگ پولس رسول کی، آپ کی دیکھنے کا سٹائل فرق ہو جانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے آپ کسی کے مال پہ لالچ کر کے بیٹھے ہوں، ہو سکتا ہے آپ کی آنکھیں خواہش بہت رکھتی ہوں، ان ساری چیزوں کو بدلنا پڑے گا جب خدا نے آپ کو چن لینا ہے، خدا نے آپ کو اپنے لیے کھینچ لینا ہے۔ آپ دیکھیں پولس رسول کو جب چنا، آگے یوسف بھائی تلاوت کی کیا لکھا ہے، وہ اندھا ہو گیا اور اس کی آنکھوں کو جب بینائی ملی تو اس کی آنکھوں کے چھلکے گر گئے نیچے، اور پھر وہ اس طرح دیکھنا شروع ہو گیا جس طرح خدا چاہتا تھا۔ ہاللیلویہ۔ ہمیں اس طرح دیکھنا چاہیے جس طرح خدا چاہتا ہے، جس طرح ہم چاہتے ہیں اس طرح نہیں دیکھنا چاہیے۔ پھر آپ کے دیکھنے کا سٹائل تبدیل ہو جاتا ہے، آپ کی صحبت تبدیل ہو جانی چاہیے جب خدا آپ کو چنتا ہے۔ میرے عزیزو ایک حوالہ ذرا پڑھیں، پہلا کرم سے 15 باب کی 33ویں آیت، ابھی کلام ختم نہیں ہوتا ہے کوئی پلیز۔ 3 سے 4 یہاں تک آپ میرے ساتھ ہیں۔ خدا اپنے لوگوں کو چنتا ہے، کمزوروں کو، ناامیدوں کو، بے وجودوں کو، اور ابلیس اپنے لیے کن لوگوں کو چنتا ہے؟ بڑے بڑے اتھارٹی والوں کو چنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ خدا نے کن کن کریکٹرز کو کتاب مقدس میں چنا۔ اس کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ جب خدا چن لیتا ہے تو یہ بھی ہمارے پاس آج چیلنج ہے۔ ہم سوچے بس مجھے پادری صاحب نے کلام سنایا، بڑا مسئلہ تھا اور مجھے بڑا مزہ ہے، خدا نے مجھے چن لی، پرے جو میں خدمت کرنی تو پرے ہو جائے، ٹھیک ہے خدمت کریں، لیکن پہلے اپنے آپ کو خدا کے حضور سبمٹ کریں، پہلے اپنے آپ کو خدا کے حضور منڈیل دیں، سرنڈر کریں، اپنے ہتھیار پھینک دیں، کہیں خدا مجھے استعمال کر، میں تیرے ہاتھ سے استعمال ہونا چاہتا ہوں۔ آج تک مجھے ابلیس نے استعمال کیا، آج تک مجھے میری دولت نے استعمال کیا، لوگوں نے استعمال کیا، میرے پیسے نے استعمال کیا، اب وہ وقت ہے خدا ہونا چاہتا ہوں تو مجھے استعمال سبمٹ کر دیں۔ اور پھر جو سبمٹ کر دیتا ہے سب سے پہلے اس کی آنکھیں تبدیل ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھیں، سنیں، سب سے پہلے اس کی آنکھیں تبدیل ہوگی، اس کا دیکھنے کا پوائنٹ آف ویو تبدیل ہو جائے گا۔ اگر میں دیکھتا ہوں اس شخص کے پاس بہت زیادہ روپیہ پیسہ ہے تو بجائے اس سے کہ میں سوچوں یار میرے پاس بھی آ جائے، چنا ہوا شخص یہ کہے گا خدا اس کو اور برکت دے، ہاللیلویہ۔ چنا ہوا شخص کبھی یہ نہیں کہے گا یار ساری دولت دیکھو آ جائے گا، لالچ اس کے اندر نہیں رہے گا۔ اچھا جی پڑھیں، پہلا کرم سے 15 باب کی 33ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ فریب نہ کھاؤ۔ بچے سنیں، بچے پلیز میری طرف دیکھیں، جو جہری شاید اسے میری طرف دیکھیں، فریب نہ کھاؤ۔ کیا لکھا ہے؟ بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں۔ آپ کی بری گیدرنگ، پلیز پیچھے والوں بھی، آپ کی بری گیدرنگ آپ کو برباد کر سکتی ہے۔ کلام میں لکھا ہے بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں۔ بعض دفعہ ہم سوچتے ہیں میرا پیو کی نہ غلط سی، میری ماں کی نہیں غلط سی، جنہیں تو تربیت نہیں دی تھی۔ یاد رکھیں بعض اوقات ہم اپنی سٹی کے سبب سے اپنے پیرنٹس کی بھی تہذیب کروا رہے ہوتے ہیں، ہماری سٹی کیسی ہو جاتی ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ ہم دوستیاں کر لیتے ہیں، یاری دوستی بنا لیتے ہیں۔ کلام میں لکھا ہے اچھی عادتیں جو آپ نے ماں باپ آپ کے ماں باپ نے بھی سکھائی ہوگی نا، وہ بھی بری سوچیں، پھر لوگوں کے ساتھ بیٹھنا خود کو بگاڑ دیں، یہ کلام کہتا ہے۔ تو بدلے ہوئے شخص کی، چنے ہوئے شخص کی سب سے پہلے آنکھیں تبدیل ہوں گی، پھر اس کا اٹھنا بیٹھنا تبدیل ہوگا۔ یہ نہیں کہ بہن جی چنیں گے
کہ ڈیلی کسی نے گھر چنگلیاں کرن جاندے ہیں تو بالکل وہ کپڑے ماسا نہیں چلے، ارے کی کرتے ہیں چنگا بڑا کام کرتے کپڑے کے ماسا نہیں چلتے بات. یہ لوگوں کی عام روایتی باتیں ہیں. سادہ لفظوں میں بات کرتا ہوں. عام طور پہ ہم جو میل ہیں ہم دیکھتے ہیں یار بالکل آج کا ماڈرن دور ہے، شرٹ نے کہیں کام نہیں پائی 2 روپے لے کپڑے پا کے آگے گیا تھا اور اس کے پاس تو کھانے کے پیسے نہیں، ہمارے ساتھ چلا جاتا ہے، ہم ہر دفعہ برگر پیزا کھلاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ ہماری باتیں سسٹم چینج کر دینا چاہیے. آپ کے دیکھنے کا سٹائل فرق ہو جانا چاہیے، آپ کی صحبت تبدیل ہو جانی چاہیے. کلام میں لکھا مقدسوں کی رفاقت سے باز نہ ہو. جب خاص طور پہ بندہ بپتسمہ لے لیتا ہے، بپتسمہ کس نے لیا ہو تو سرنیاں آ جاتی ہیں پھر چنگے رہو گے، اور کس نے نہیں لیا ہو. اس میں شرمندگی والی بات نہیں ہے. اگر میں نے نہ لیا تو میں نے بھی آخرا کر دینا تھا. پلیز کم آن دا وے، کم آن دا ٹریک. بپتسمہ لے ورنہ سردیاں آ جانی، پھر اگلے سال سے گل پہ جانی ہے. اب شیخ ہو جانے کچھ نہیں سوچا تھا، اس نے کہا حالات بھی موجود ہے، پانی پی رہا ہے، اب مجھے بپتسمہ لینے سے کون روک سکتا ہے. بعد کو بندے کے ذہن میں آتا ہے یار میں اچھا ہو جاؤں گا نا راست کے بعد پھر بپتسمہ لانا، پھر تو تیرے لانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہوئی. کلام میں کیا لکھا ہے؟ یسوع نے یہ کہا نا تندرست کو طبیب کی ضرورت نہیں ہے. کبھی کسی نے کہا فارس کبھی آپ نے کہا یا میں بڑا تندرست ہے میں ڈاکٹر ہو جاتا ہوں. obviously آپ نے یار طبیعت نہیں ٹھیک، میں ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں. اس لیے گنہگار ہی شخص یسوع کے پاس آتا ہے، یسوع اس کو دھو کے پاک کر دیتا ہے. ہاللیلویا. کلام میں لکھا ہوا نا پھر تم روح القدس کے نام میں پاؤ گے. اور نام اس کو ملنا ہے کہ جنہیں تاریخ اس میں تو پہلے زندگی سے گناہ پائے جاتے ہیں، روح القدس ہونا تو تمہیں رہائی دے گا. ہاللیلویا. آپ کو روکے گا، ملامت کرے گا. یہ بات ذہن میں سوچیں کہ میں بعض اوقات میں نے یہ بھی لوگوں سے سنا کہتے پاسٹر صاحب میرے کو تھوڑے بچے نے بیاہ کرنا پھر لواں گے بپتسمہ. میں کہا کمال ہوگی تسی اپنے آپ نے جھوٹ بولنے واسطے گناہ کرنے واسطے بڑا ریڈی رکھیا ہے. ایسا اس کا یہی مطلب ہے نا. کیوں نہیں دارن بھائی کہ میرا بچہ نے گناہ اپنا بچہ کی شادی کر لوا 100 جھوٹ سچ بولنے پہنتے ہیں. اس کا مطلب ہے آپ نے اپنے آپ کو پریپیئر کیا ہوا. آپ خدا سے دعا کریں واقعات ہی ایسے پیدا ہو گئے آپ کو جھوٹ بولنا ہی نہ پڑے. جو بدلا ہوا شخص ہے، چنا ہوا شخص ہے، اس کے اندر تبدیل ہوگی، اس کی صحبت تبدیل ہوگی. اب میں حوالوں کے اندر نہیں جاؤں گا، اس کی زندگی کا انداز تبدیل ہو جائے. انداز سے مراد یہ ہے کبھی وہ شخص بڑی فلمیں دیکھتا تھا، 24 گھنٹے LCD کے سامنے پڑا رہتا تھا، اس کا انداز تبدیل ہو جائے گا. اس کے منہ سے حمد کے گیت، روحانی غزلیں، کلام پڑھے گا، مقدسوں کے ساتھ بیٹھے گا، کبھی چرچ جائے گا، کبھی جو ہے ہیکل میں جائے گا، کبھی خدا کے ساتھ منسلک رہے گا. اس کا زندگی کا انداز بدل جائے گا. یہ بات یاد رکھیں، یہ بدلے ہوئے شخص کی نشانی ہے، چنے ہوئے شخص کی نشانی ہے. اس کے بعد زندگی جینے کی وجہ تبدیل ہو جائے گی. پہلا فلپیوں کا خط نکالیں. پہلے بات کی 21 سے پڑھ لیں. ایک حوالہ میرے پاس ہے، میں آپ کی جان چھوڑنے لگا ہوں، میں نے کافی ٹائم لے لیا، لیکن اگر آپ کو کچھ باتیں سمجھ آ رہی ہیں تو 5-10 منٹ کی کوئی بات نہیں ہوتی. پڑھیں ذرا فلپیوں پہلے بات کی 21 ہے. آپ کا جینے کی وجہ دوسروں سے تبدیل ہوگی. کوئی جیتا ہے اپنے محبوب کے لیے، کوئی جیتا اپنی اولاد کے لیے، کوئی جیتا اپنے ہسبینڈ کے لیے، کوئی جیتا اپنی فیملی کے لیے، کوئی جیتا اپنے ملک کے لیے وغیرہ وغیرہ. پرسپیکٹو فرق ہے. ایک چنے ہوئے شخص کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ جی پڑھیں. کیونکہ زندہ رہنا میرے لیے مسیح ہے. زوردار تالیاں. زندہ رہنے کی وجہ ہی میری مسیح کی بنانی ہے. اسی کے ساتھ چلنا ہے، اسی کے ساتھ وابستہ رہنا ہے، اس کے کلام کو پڑھنا ہے، اس کے آگے ضرور جھکنا ہے، دعا کرنا، پرستش کرنا، چرچ میں خدمت کرنا وغیرہ وغیرہ. رسول یہ کہتا ہے جینا میرے لیے مسیح. There is no reason، کوئی اور وجہ رسول کی زندگی میں نظر نہیں آ رہی. وہ نہیں کہہ رہا میرے بہت زیادہ پلاٹس ہیں، میری بہت زیادہ فلاں چیز ہے، میں نے اپنی دولت کو سنبھالنا ہے، بہت بڑے کھیت ہیں، فصلیں ہیں، میں نے ان کو دیکھنا ہے. رسول کا تقاضا ہے کہ وہ کہتا ہے جینا میرے لیے مسیح ہے. ہاللیلویا. چنا ہوا شخص یہ کہتا ہے. جب مجھے یہ بات پتہ چلی تھی وہ وکی بھائی پیچھے بیٹھے تھا، گواہ ہے، جس دن میں بپتسمہ لے کے آیا تھا، میں نے کھڑے ہو کے یہ بات کی تھی. میں نے کہا اس کا پوری برکت دی ہے، پوری بھلائی کرنی ہے جب تک سانس میں سانس رہے گی، جب تک جان میں جان رہے گی، جب تک اس بدن میں ایک قطرہ بھی خون کا رہے گا. بناتی ہوگی تو صرف یسوع مسیح کی ہوگی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. جینا میرے لیے مسیح کا مرنا نفع ہے. آپ کے جینے کی وجہ تبدیل ہو جائے گی. آخری بات ہے میرے عزیزو، یعقوب 5:16 میں لکھا ہے آپ کی زندگی میں اگر دعا نہیں ہے، آپ چنے ہوئے شخص نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیں. آپ اس بات کو ذہن سے نکال دیں، آپ چنے ہوئے ہیں. جس شخص کی زندگی میں پریئر نہیں ہے، دعا نہیں ہے، خدا کے ساتھ بات چیت کرنا نہیں ہے، یاد رکھیں وہ بندہ چنا ہوا نہیں ہے. جو بندہ چنا ہوا ہوتا ہے، جس نے چنا ہوتا ہے اس کے ساتھ باتیں کرنا چاہتا ہے، اس سے پلانس لینا چاہتا ہے، اس کے ساتھ باتیں شیئر کرنا چاہتا ہے،
دن رات اٹھتے بیٹھتے جاگتے پھرتے اپنے خداوند کو یاد کرتا ہے. ہاللیلویہ. دعا کرنی پڑے گی ہفتے سے ایک بار.